بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک سوال جو عام طور پر لوگ بہت زیادہ پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ خواب میں ہم بستری کرنے کی کیا تعبیر ہے؟ اگر انسان اپنے آپ کو خواب میں کسی کے ساتھ ہم بستری کرتا دیکھے تو یہ کس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے ہم بستری کی مکمل تعبیر عرض کروں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ہم بستری کے مسائل سے بھی آگاہ ہونا چاہیے، جس کا جاننا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم بستری اس کو کہتے ہیں کہ میاں بیوی خلوت اختیار کرے، خلوت میں ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہش ہر جاندار میں رکھی ہے، چاہے وہ جانور ہو یا انسان، چونکہ یہ ایک فطری عمل ہے اور اس کے ذریعے انسان کی جنسی خواہش پوری ہوتی ہے اور اولاد کے ذریعے اللہ پاک نسل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر اس عمل کو ناجائز طریقے سے کیا جائے تو یہ زنا کہلاتا ہے، جو کہ گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن اگر جائز طریقے یعنی نکاح کے ذریعے پورا کیا جائے تو جنسی خواہش بھی پوری ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ثواب بھی ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم کی روشنی میں اس کو صدقہ بھی کہا گیا ہے۔ خواب کی تعبیر عرض کرنے سے پہلے اس کے مسائل کے جاننا بھی ضروری ہے۔ دین کے مسائل پوچھنے میں ہمیں حیا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اسلامی تعلیمات کو پوچھنا، سیکھنا، جاننا اور اس پر عمل کرنا ہی انسان میں حیا کو پیدا کرتا ہے۔ اگر انسان سوال نہ پوچھے تو یہ خطرہ ہے کہ وہ دین سے نہ سمجھ ہو کر، بے خبر ہو کر گناہ میں نہ پڑ جائے۔ یہ مسائل سننے میں اگرچہ حیا کے خلاف گزرتے ہیں، لیکن اس کے سننے سے بڑا فائدہ ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی سے تنہائی میں کسی بھی وقت صحبت کر سکتا ہے، لیکن کچھ صورتوں میں اپنی ہی بیوی سے ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے، جیسے کہ حیض کی حالت میں۔ اس لیے جب بیوی ایام حیض میں ہو تو شوہر ان کے ساتھ ہم بستری نہ کرے، کیونکہ سورۃ بقرہ کی آیات میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ حیض کی حالت میں اپنی بیویوں کے قریب مت جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائے، لیکن ایام حیض میں اپنے بیوی کے ساتھ کھانا پینا، لیٹنا، بوسہ لینا جائز ہے۔ دوسرے نفاس کی حالت میں بیوی سے ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے۔ عورت کے ہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس حالت کو حالت نفاس کہتے ہیں اور اس کی زیادہ سے زیادہ میعاد 40 دن ہوتی ہے۔ بعض عورتیں 40 دن سے پہلے بھی پاک ہو جاتی ہیں۔ پھر جب وہ پاک ہو جائے تو انسان اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے۔ نمبر 3، روزے کی حالت میں بیوی کے ساتھ ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے۔ اگر شوہر کا روزہ ہے یا بیوی کا روزہ ہے یا دونوں کا روزہ ہے تو افطاری تک ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت میں ہم بستری کر لی تو روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم آئے گا۔ اگلی صورت، احرام کی حالت میں بیوی سے ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے۔ حج اور عمرے کی ادائیگی کے وقت انسان احرام کی حالت میں ہوتا ہے، تو احرام کی حالت میں ہم بستری نہیں کرنی چاہیے، اور جب حج یا عمرہ کی ادائیگی مکمل ہو تو اس کے بعد انسان ہم بستری کر سکتا ہے۔ اگلی صورت جس سے ہم بستری سے منع فرمایا گیا ہے وہ ہے دبر کی صورت۔ دبر کہتے ہیں پچھلی شرمگاہ کو، اس سے سختی سے منع فرمایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو انسان ایسا کرتا ہے تو اس پر لعنت ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہم بستری کا صحیح طریقہ کون سا ہے؟ تو ہم بستری کا صحیح طریقہ یہ ہے
کہ میاں بیوی صاف ستھرے ہو کر ایک دوسرے کے قریب آئے تاکہ ان کو ایک دوسرے سے بدبو نہ آئے، اور ہم بستری کرنے سے پہلے ہم بستری کی مسنون دعا بھی پڑھ لیں، اور وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے: اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم کو شیطان سے بچا، اور جو اولاد ہمیں دے اس سے شیطان کو دور رکھ۔ اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا یہ عمل نیکی بن جائے گا۔ اس عمل کے دوران شیطان بھی آپ سے دور رہے گا، اور اسی نطفے سے اللہ پاک جو اولاد آپ کو نصیب فرمائیں گے تو وہ بھی نیک ہوگی، کیونکہ شیطان ان سے دور رہے گا۔ اسی طرح ہم بستری میں ایک دوسرے کو تکلیف بھی نہیں دینا چاہیے۔ اگر میاں یا بیوی کو آرام کی ضرورت ہے تو انہیں آرام کرنا چاہیے، لیکن اگر بیوی صحیح اور تندرست ہے اور پھر بھی انکار کر رہی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب شوہر اپنی بیوی کو ہم بستری کی دعوت دے اور عورت بغیر کسی وجہ سے، بغیر کسی عذر کے انکار کر دے، تو جب وہ سو جاتی ہے تو فرشتے ساری رات اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اس لیے اگر کوئی عذر نہ ہو تو عورت کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کر دے۔ تو یہ تھے ہم بستری کے چند مسائل اور چند آداب۔ اب بات کرتے ہیں خواب میں ہم بستری کی تعبیر کے حوالے سے۔ خواب میں ہم بستری کرنا حاجت پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اگر انسان کی کوئی حاجت ہو، شوہر کا اور یا بیوی کا، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بستری کرتا دیکھے تو یہ حاجت پورا ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ خواب میں ہم بستری کرنا نیکی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے اور خاندان کے مالدار ہونے کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ اور اگر بندہ دیکھے کہ خواب میں کوئی شاہی محل جیسی جگہ میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتا ہے تو اپنے دشمنوں پر فتح حاصل کرے گا۔ اور اگر بندہ خواب میں دیکھے کہ بیوی کے ساتھ غلط طریقے سے ہم بستری کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کوئی نالائق حرکت کرے گا اور اس سے نقصان ہوگا۔ اگر غیر شادی شدہ لڑکا یا لڑکی اس طرح خواب دیکھے اور اس خواب کی وجہ سے ان پر احتلام ہو اور غسل واجب ہو جائے تو ایسے خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، کیونکہ ایسا خواب نفسی یا شیطانی خواب ہوتا ہے۔ تو یہ تھی خواب میں ہم بستری کے مختلف تعبیرات۔ محترم ناظرین، اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔